ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے کشمیر کو پھر ایک بار قتل گاہ میں تبدیل کرتے ہوئے ضلع بارامولہ میں 3 کشمیریوں کو فرضی جھڑپ میں شہید کر دیا۔ کشمیریوں کے خون کے پیاسے بھارتی درندوں نے ان نوجوانوں کو انعامات اور ترقی کی لالچ میں لائن آف کنٹرول کے قریب کمل کوٹ کے علاقے میں لے جا کر شہید کر دیا اور پھر دعویٰ کیا کہ مارے گئے افراد غیر ملکی درانداز تھے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ بھارتی قابض فوجیوں نے ان نوجوانوں کو پہلے ہی گرفتار کر رکھا تھا اور آج ان کو کمل کوٹ کے علاقے میں لے جا کر جھڑپ کا ڈرامہ رچایا گیا اور اس دوران تینوں نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ بھارتی قابض فوجیوں کے ہاتھوں خونی لکیر کے قریب لے جا کر کشمیریوں کو فرضی جھڑپ میں شہید کرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اب تک جو 1 لاکھ کے قریب کشمیری شہید کیے گئے ہیں ان میں سے 26,000 کو اسی طرح کی فرضی جھڑپوں میں ماورائے عدالت قتل کیا جا چکا ہے۔ حریت قائدین نے فرضی جھڑپوں میں کشمیریوں کی قتل و غارتگری پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قابض فورسز کشمیریوں کی منظم نسل کشی میں مصروف ہے اور کشمیریوں کو مختلف بہانوں سے قتل کرنا بھارتی فوج کا محبوب مشغلہ اور نفع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ انہوں نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کو ہندوتوا دہشت گردی سے بچانے کے لیے آگے آئے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کی اندھا دھند گرفتاری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع بانڈی پورہ میں 2 مزید کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ فوجیوں نے محمد یوسف اور منظور احمد نامی نوجوانوں کو ضلع کے علاقے پیٹھ کوٹ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران گرفتار کیا۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے مسلسل واقعات اور بھارتی شہریوں کو ووٹ کا حق دینے کی شدید مذمت کی ہے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں ظلم و تشدد اور قتل عام کی وجہ سے کشمیریوں کو اپنی بقا کا سنگین خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کشمیریوں کے قتل عام اور گرفتاری کو بھارتی حکومت کی منظم نسل کشی کی مہم کا حصہ قرار دیتے ہوئے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کا فوری نوٹس لیں اور بھارتی فورسز کی طرف سے جاری ظلم و تشدد کی غیر انسانی کارروائیاں رکوانے میں مدد کریں۔ وزیراعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں عارضی طور پر رہائش پذیر غیر کشمیریوں کو ووٹ کا حق دینے کے مودی حکومت کے مذموم اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ سردار تنویر الیاس نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں رہائش پذیر غیر کشمیری طالب علموں، مزدوروں، ملازموں اور فوجی اہلکاروں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینے کے بھارتی حکومت کے فیصلے کی بھرپور مذمت کی جائے گی، کیونکہ یہ اسرائیلی طرز پر آباد کاری کا سامراجی ماڈل ہے جس کا مقصد مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریتی شناخت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری بھارت کو اپنے اس مذموم منصوبے میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی حکومت فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے کیے گئے یہودی آباد کاروں کے اقدامات کے طرز پر مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمان اکثریتی خطے کی شناخت کو تبدیل کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر بھارت کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ہر محاذ پر اپنا کردار ادا کرے گی۔